اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 12ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من کان عدوا لجبریل، کہتے ہیں جو کوئی دشمن ہے جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سو اسی نے نازل کیا ہے تمہارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہدیٰ و بشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اور جو کوئی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کے رسولوں کا، جبریل اور میکال کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کفر کرنے والوں کے لیے۔ عدوًّ، دشمن، دراڑ ڈالنے والا، رنجش پیدا کرنے والا۔ اس کا بنیادی مفہوم وہ لوہے کا ایک فانہ ہے جو لکڑیاں چیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بے اذن، اجازت۔ لیکن یہ جو اجازت ہے یہ مجاز اتھارٹی کے علم میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، کہ اس کی اجازت بھی ہو اور وہ معاملہ جس کے لیے اذن ہے مجاز اتھارٹی کے علم میں بھی ہو، بائی پرمیشن اور بائی آتھرائزیشن۔ بشرا، بشارت، خوشخبری۔ اب تھوڑی دیر پہلے ہم نے آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بارے میں، ان لوگوں کی ناپسندیدگی کے بارے میں پڑھا۔ اب یہاں ان آیات میں جبریل کے ساتھ ناراضگی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی جبریل کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ جو پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی انبیاء کرام پہ اسی نے وہی لے کے آیا، اور اسی نے یہ قرآن کو اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ دوسرا یہ کہ یہ کتاب تو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جن پہ تم ایمان رکھنے کے دعوے دار ہو، اور وہ جبریل کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کے اذن سے جبریل نے ان انبیاء کرام کے دلوں پہ نازل کی تھی۔ تیسرا، اب جو شخص بھی اس وحی پہ ایمان لے آئے گا اور اس پہ عمل کرے گا وہ سراسر فائدے میں ہوگا۔ اب جو شخص بھی ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل، میکائیل کی مخالفت کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا مخالف ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف روشن نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کوئی کفر کرتا اس کے ساتھ سوائے فاسقوں کے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں پھینک دیتا ہے اسے ایک فریق ان میں سے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ الفاسقون، فسق، جانتے بوجھتے نافرمانی کرنے والے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں رائے راست سے گریز کرنے والے، ڈیفینٹلی ڈس اوبیڈینٹ۔ نبذہ، پھینک دیا یا بیکار سمجھ کے کسی ایک طرف ڈال دیا، kept it aside, threw it away۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں قرآن کریم کے شکل میں نازل کی ہیں، اور کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جو رائے راست کو چھوڑ کر اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب بھی دوسروں سے کوئی عہد کرتے ہیں تو انہی میں سے ایک پارٹی جو ہے اس عہد کی مخالفت کرنے لگ جاتی ہے اور اس معاہدے کو ایک محض کاغذ کا ٹکڑا قرار دیتی ہے۔ دراصل ان میں سے اکثر لوگ
اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے جنہیں دی گئی کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کتاب اللہ کو پس پشت گویا کہ وہ اس سے لا علم ہے، وراء پیچھے، بیہائنڈ، ظہورہم اپنی پیٹھ، their backs، کأنہم جیسے کہ، گویا کہ، as if they، اور جب ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول آ گیا ہے اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب سے ایک ٹولی جو ہے وہ ضابطہ الہی کو اس طرح سے پس پش ڈال دیتی ہے کہ گویا انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کا پیغام حق کی مخالفت کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ماضی میں بھی اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کے صحیفوں میں ان کا ذکر بھی موجود تھا، اور جب وہ بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے آئے تو انہی میں سے ایک گروہ جو ہے اس نے ان کی مخالفت شروع کر دی اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور انہوں نے اتباع کی جو تلاوت کرتے تھے شیطان ملک سلیمان علیہ السلام میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور نہیں کہ کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین نے کفر کیا، سکھاتے لوگوں کو سحر۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو نازل ہوا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت و ماروت۔ اتبعوا، پیروی کی، دے فالوڈ، تتلو، تتلو ہوتا ہے تلو، جس سے عام طور پہ ہم لفظ بناتے تھے تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے مطالعہ کرنا تاکہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اسٹڈی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکٹ۔ ملک، بادشاہی، حکومت، ڈومینین، جو علمون، تعلیم کرتے، سکھاتے، امپارٹ نالج، ٹیچ۔ السحر، سحر سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے عقل حیرت زدہ رہ جائے، یا ہم کہتے ہیں جی دنگ رہ جائے، محیر العقول، سرسی بھی کہا جاتا ہے، اور اینی تھنگ وچ اسٹانشز۔ اب ان لوگوں کی اکثریت نے کبھی بھی قوانین الہیہ پر عمل نہیں کیا، اور اکثر نے پیغام حق سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ وہ انبیاء کرام کی تعلیمات کی بجائے شیطانوں کی پیروی کرتے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سحر یا جادو ایمان چھین لیتا ہے، اور عام طور پہ یہ کسی ذاتی غرض کے لیے ہی کیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال سورہ الاعراف کی آیت نمبر 113 میں بیان ہوئی ہے۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، وہ بولے ہمارے لیے ضرور کچھ اجرت ہو اگر ہم غالب آ گئے۔ تو آیت جاری ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اور وہ نہ سکھاتے کسی ایک کو بھی حتیٰ کہ وہ دونوں کہہ دیتے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم تو محض فتنہ ہیں بس تو مت کفر کر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ سیکھتے ان سے جس سے وہ تفرقہ ڈالیں بیچ ایک مرد اور اس کی زوجہ کے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نہیں ضرر پہنچا سکتے اس سے کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن کے۔ یقولا، کہا ان دونوں نے، یا کہتے وہ دونوں، انما، دراصل، فتنہ، فتن، ایک آزمائش، ٹرائل، جو فرقون، تفریق کر دیں، جدائی ڈال دیں، الگ الگ کر دیں، دی سیپریٹ۔ اب خبردار کیے جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے فتنے کی پیروی کی اور جادو سیکھا، اور ان کا مقصد جوڑوں
دوستوں، خاندانوں وغیرہ میں جدائی ڈالنا تھا، اور ایسا کام، یہ ایسی چیز حکم الہی کے خلاف ہے، کیونکہ ایسے کام کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک جادوئی کرشموں کا یا منتروں کا تعلق ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ تمام اچھے یا برے اثرات قوانین الہیہ کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جو کچھ بھی سیکھتے تھے اس سے انہیں فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہی ہوتا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے ہیں جو ضرر پہنچائے انہیں، نہ نفع دے ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تحقیق انہیں علم ہے کہ جو کوئی خرید لے اس کو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی سنگی جس کی عوض بیچ ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر انہیں معلوم ہو جاتا۔ اور بعض کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ يَضُرُّهُمْ، انہیں نقصان دے۔ اشتراہ، شری، خریدا، مول لیا، has bought اور has traded۔ خلاق، حصہ، انگلش میں سے آپ کہیں گے اسٹیک، STAKE۔ لبیسا، سخت، ویری ہارش۔ اب جادو سیکھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے جان لیں کہ جو کوئی بھی یہ کالے کرتوت سر انجام دیتا ہے، وہ کچھ دنیاوی فائدے تو کما سکتا ہے، لیکن آخر کار وہ نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ عارضی فائدے کی ابدی سکون اور ابدی خوشی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے کاش وہ اتنی واضح حقیقت کو سمجھ لیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، ڈال دے جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، نگل جائے گا جو صنائی کی ہے انہوں نے، ان کی صنع کاری سحر کی ایک چال ہے، نہیں کامیاب ہوتے ساحر چاہے جس حیثیت سے بھی آئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی حاصل کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، ضرور ثواب پاتے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر انہیں معلوم ہوتا۔ لَمَثُوبَةٌ، یہ ثواب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے محنتانہ، آپ کی محنت کا صلہ، آپ کی محنت کا پھل، جب بدلہ میں پاتے، اپنے کیے کام کا معاوضہ لیتے۔ ہیڈ ریڈیومریشن، خیر، بھلا، بیٹر۔ اب اس طرح کے الٹے پلٹے کاموں میں الجھنے کے بجائے اگر یہ لوگ قرآنی حقیقت پہ ایمان لائیں اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہترین فوائد حاصل ہوں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اتنی واضح حقیقت ہم سب کے سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید وحی الہیہ ہے، یہ اپنے سے پہلی کتابوں میں موجود مستند باتوں کی توثیق کرتا ہے، اور جو کوئی بھی اس پہ ایمان لائے اور اس پہ عمل کرے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں پیش کیے گئے دلائل اس قدر واضح ہیں کہ عقل و فہم سے معذور افراد کے علاوہ کوئی بھی ان کی حقانیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کو پہچانتے ہیں، لیکن حق سے روگردانی کی عادت کی وجہ سے دوری اختیار کیے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ شیطانی طریقے کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں اختلافات پیدا کر کے کچھ دنیاوی فائدے حاصل کر لیں۔ اگر ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کریم پر عمل کریں تو دنیا اور اس کے بعد کے جتنے بھی مرحلے ہیں انشاءاللہ اس زندگی خوشگواریوں سے ہم بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی امت کے ہم پیروکار ہیں، جن کی امت کے ہم دعوے دار ہیں، ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.